حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانیت کی طرف آئے، ان باطل شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا، ان عقید ختم نبوت کا آپ نے تحفظ کیا۔ کس طریقے سے کیا؟ عقید ختم نبوت پہ آپ نے پہلی جنگ ہوئی، اس مسلم بن کذاب کے خلاف جنگ کی، وہی زمین کے اوپر امن کو عدل کو نافذ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے جو زمین پر ایک دور تھا، مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، درس کا سلسلہ بہت طویل ہو جاتا ہے، دل بہت کچھ چاہتا ہے۔ اہل بیت کی تعظیم میں، صحابہ کرام کی تعظیم میں، موجودہ حالات امت مسلمہ کے اندر روحانی انقلاب کے لیے، ولولہ تبلیغ ولولہ جہاد بیدار کرنے کے لیے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے کپڑوں کے اوپر سے پیمن لگے ہوئے تھے، جو فاتح ایران تھا، اللہ اکبر، ایران فتح ہو گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہوا، وہ صادق امین کا وعدہ سچا ہوا، مصر فتح ہو گیا، صادق امین کا وعدہ سچا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ایران کے خزانے سے، ایران کے خزانہ آ رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، اونٹوں پہ لدا ہوا مال غنیمت آ رہا ہے۔ پہلا اونٹ مدینے کے دروازے میں داخل ہوا، آخری اونٹ کہاں پر حد نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے عالم کے اندر بھی وہ حضور کا عاشق، وہ اہل بیت کے عاشق، آپ رونے لگ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے راہ میں اتنا نہیں لگایا جتنا اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ تو مسلمانوں، آؤ، دعوت ہے، اللہ کے راہ میں لگاؤ۔ ہندوستان کے اندر پڑے ہوئے خزانے، ہمپی کے خزانے، والی بھنڈار کے خزانے، تروپتی کے خزانے، ہندوستان میں اربوں ٹنوں کے خزانے، وہاں پر سونوں کے خزانے ان کے مندروں میں پڑے ہوئے، آپ کے منتظر ہیں، آپ کے انتظار میں کہ روحانی انقلاب اٹھے گا۔ ان کے جو گروہوں نے، ان کے بڑوں نے ان خزانوں کو رکھا ہوا ہے، اور اس چیز پر انہوں نے ان کو قسم کی ہوئی ہے کہ خزانے کب آئیں گے؟ جب یاغیوں کا لشکر اٹھے گا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اٹھے گا۔ وہ یاغیوں کے لشکر کے انتظار میں، وہ اپنی زبان میں انتظار میں، وہ اپنی قوم میں اپنی کتاب کے انتظار میں، وہ اپنی کتاب وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، اور یہاں مسلمان جو ہے وہ سیاست میں لگے ہوئے، وہ ایک دوسرے کے خلاف تکفیر میں لگے ہوئے، یہاں مسلمان ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے ہوئے، یہاں مسلمان لا الہ الا اللہ کے نام پر عورتوں کو روڈ پہ نچانے پہ لگے ہوئے، یہاں مسلمان سیاست کے نام پہ جو ہے ممبر و محراب پر سیاست کے نام پہ دجالی فتنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ اسلام منتظر ہے آپ کی، وہ روحانی انقلاب کے منتظر ہیں، وہ حیدرآباد دکن میں بیٹھ کر، وہ جوناگڑھ میں بیٹھ کر، وہ ناگپور میں بیٹھ کر 12 لاکھ منتر پڑھ رہے ہیں کہ وہ یاغیوں کا لشکر کب اٹھے گا، وہ اسلامی انقلاب کب اٹھے گا۔ وہ اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان میں حضور کی بشارت ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا، عقید ختم نبوت کا 34واں درس ہے، تقوی ادیان میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی کتب میں کس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ وشنو ایششوت دیوم، وشنو کہتے ہیں اللہ کو، ایشس کہتے ہیں بندے کو، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ کون ہے؟ عبداللہ۔ وشنو ایششوت دیوم دشتا دوراچارا مردنم سومتی پرمانندم، ماں کون ہوگی؟ سومتی ہوگی، امانت دار ہوگی، بی بی آمینہ کا لال، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ کل کیا بندے جگت گرم، وہ اپنے تمام تر کتب میں انتظار کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم سب نے مل کر بتانا ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آ چکے، اور عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 34واں درس ہے۔ درس طویل ہوتے جاتا ہے، دل بہت کچھ چاہتا ہے، صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اس چیز کو سنے اور یہ امت کے ہر فرد تک پہنچائے کہ شہادت حسین آپ سے کس چیز کی متقاضی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے ان معبودان باطل کے خلاف، نظام خلافت کو قیام کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تقزیم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ نے تمنا حسین کو پورا کرنے کے لیے متحد ہونا ہے۔